بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمامی ناظرین کو آج کی نشست میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہر کام میں بہتری عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت جنید خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے۔ اتنے میں ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی، ایک لاغر اور نیم جان شخص صحن کے دروازے پر کھڑا ہے، شکل و صورت سے فقیر معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح سے وہ اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعے کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات مت کرو، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو، اس سے کشتی لڑنا پاگل پن ہے۔ لیکن وہ بازد ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچایا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ بڑی مشکل سے وہ دربار میں آ کھڑا ہوا۔ وزیر نے دریافت کیا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اجنبی نے کہا، جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، اور اسی اعتقاد کو ختم کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جنید کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا۔ خلیفہ نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ حاضرین نے رائے دی، اگر یہ بازد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے، انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ ہماری توقع کے عین مطابق ہوگا، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پراسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا کہ وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ اسے شاعر یا پاگل سمجھنا غلط ہے۔ وہ فنی مہارت میں ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا ہجوم سیلاب کی طرح امنڈتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت جنید نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا، آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ طیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے میں چاروں طرف کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان درباری معززین اور مملکت کے مائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ اب اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں دھوم مچا دی تھی۔ چند ہی لمحے بعد ایک لاغر انسان پسینے میں شرابور موقع پر پہنچ گیا۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ حضرت جنید خم ٹھونک کر میدان میں آئے۔ اجنبی شخص نے دبی زبان میں کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی۔ اس شخص نے کہا، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، اس زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہے۔ ان کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں۔ بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔
पलकें आंसुओं के तूफान से बोझल हो गईं। सचमुच कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पेंतरा बदलते रहे। सारा मजमा नतीजे के इंतजार में साख्तो खामोश था। चंद ही लम्हे बाद हजरत जुनैद अलैहिस्सलाम ने बिजली की तेजी के साथ एक दाव चलाया। हैबत से देखने वालों की पलकें झपक गईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे हजरत जुनैद चारों शाने चीत थे और सीने पर आले रसूल का एक नातवाना शहजादा फतेह का परचम लहरा रहा था। एक लम्हे के लिए मजमे पर सकता तारी हो गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों ने सैयद को गोद में उठा लिया। मैदान का फातेह अब सरों से गुजर रहा था और हर तरफ से इनामो इकराम की बारिश हो रही थी। तहसीनो आफरीन के नारों से कान पड़ी आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी। शाम होने से पहले एक गुमनाम सैयद इनामात का बेशबहा ज़ख़ीरा लेकर जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट गया। नमाज इशा से फारिग होने के बाद हज़रत जुनैद अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, वादा करता हूँ कि कल मैदान क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतेह की दस्तार बंधवाऊंगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या अब मुझे क़यामत तक इंतज़ार करना पड़ेगा? इतनी तवील मुद्दत कैसे कटेगी? सोचते सोचते नींद का एक हल्का सा झोंका आया तो इस दुनिया से दूर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। हज़रत जुनैद ने देखा कि इनके सहन का चप्पा चप्पा नूरानी किरणों से मामूर हो गया है। तलते जमाल से आंखें खीरा हो गईं। दिल कैफियतों सुरूर में डूब गया। दरो दीवार और शजरो हजर को जुबां मिल गई और फ़ज़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नगमों से गूंज उठी। जनाब रसालत सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया, जुनैद सर उठाओ, तुम्हारे लिए फ़तह व करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें इरफान व तकरीब की सबसे ऊंची बसात पर फाइज किया गया है। बारगाह यज़दानी से ग्रोह औलिया की सरदारी का आज़ाज़ तुझको मुबारक हो। इन कलिमात से सरफराज फरमाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुनैद अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और आंख खुली तो पेशानी की मौजों पर नूर की किरण लहरा रही थी। दिल की अंजुमन तजल्लियात का गहवारा बन चुकी थी। तुलुए सहर से पहले ही हज़रत जुनैद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दरवेशों की भीड़ जमा हो गई। जो ही बाहर तशरीफ़ लाए, राज अकीदत के लिए हज़ारों गर्दनें झुक गईं। खलीफा बगदाद ने अपने सर का ताज उतार कर कदमों में डाल दिया। पास ही किसी गोशे से आवाज़ आई, ग्रोह औलिया की सरदारी का एजाज़ मुबारक हो। मुंह फेर कर देखा तो वही नहीफ़ व नज़ार आले रसूल फरते खुशी से मुस्कुरा रहा था।